ایک چیز یہ میرے خیال میں بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ انڈر اے لاٹ آف کنسٹرینٹ ہو رہی ہے. اس کے جو چند سال پچھلے گزرے وہ پی آئی اے کے لیے اچھے نہیں تھے. یورپین سیکٹرز پہ پی آئی اے کی پروازوں پہ پابندی لگ گئی. اس کے علاوہ کئی مسائل کا پی آئی اے شکار ہوئی. یہ آپ کس سال سے شروع کی بات کر رہے ہیں مشرف صاحب؟ کس سال سے ایگزیکٹلی یہ شروع ہوا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے نہیں تھے پچھلے کچھ سال؟ مطلب اگر آپ پچھلے 5 سال دیکھیں تو ان کے اندر جو ریسنٹ میموری ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں کہ پی آئی اے کی جو ریپوٹیشن تھی ایز این ایئر لائن اس نے کافی ڈیمیج ہوئی. اس میں ایسا تھا کہ پہلے بھی ریپوٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن پچھلے 5 سال میں جو یورپین سیکٹر پہ پابندی لگی اور اس پہ فلائٹس بحال نہیں ہو سکیں, پائلٹس کی ٹریننگز کے ایشوز کو مس ہینڈل کیا گیا, اور اس طرح کی جو آئی تھنک میڈیا کے اندر جو سرور صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی, آپ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, یا ارشد ملک صاحب جب آئے تھے اور معاملہ کنٹروورشل ہو گیا تھا, یا آپ تب کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے جنہوں نے کہا کہ پی آئی اے تو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم 1 روپے پہ بھی اس کو بیچ دیں گے. تو اگر آپ دیکھیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور آپ کنسسٹنٹلی اس کمپنی کو رن ڈاؤن کر رہے ہیں بائی یعنی جو بڑے رسپانسبل لوگ ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر جب آپ اس کو بڈنگ پروسیس میں لے کے جائیں گے تو آپ کو ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ آپ انویسٹر کو بتا سکیں کہ یہ کمپنی جو ہے اس کے اندر ابھی بھی اتنے اچھے مطلب فیکٹرز ہیں کہ اگر آپ انویسٹ کریں تو اس کو پروفٹ ہو سکتا ہے. بس دیکھیے I will repeat my question. کیا سرور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یا ارشد ملک صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملہ زیادہ گمبھیر ہوا؟ دیکھیں جہاں تک سرور صاحب کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, میرے خیال میں وہ انوائز سٹیٹمنٹ تھی, اور اس کو جس طرح سے انہوں نے بات کی اور اس کے اندر اس کی نوئنسز کو ڈیل نہیں کیا, اس نے واقع پی آئی اے کو اور پاکستان کے سارے ایویشن سیکٹر کو بہت ڈیمیج کیا. پی آئی اے کے اندر دیکھیں خراب ترین حالات میں بھی بڑے اچھے اسکلڈ لوگ بھی ہیں. اگر پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے اندر کوئی ایئر لائن زیادہ دم خم رکھتی ہے تو پی آئی اے ہے, جس کے اندر کہ آپ کے اسکلڈ لوگ ہیں. لیکن پی آئی اے کے مسائل بھی ہیں, اور پی آئی اے کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پی آئی اے لاسز کا شکار ہوئی اور اس کے اندر مس مینجمنٹ ہوئی, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو تھا لاسز میں اس کے اضافہ ہوتا رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب آپ پرائیویٹائزیشن میں جا رہے ہیں تو ان چیزوں پہ بھی کمیونیکیشن ہونا چاہیے. رائٹ. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر اب یہ جو ہونا تھا وہ کل تو ہو گیا, اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح اس کو پک اپ کیا, that was another story as well. لیکن اب کیا کرنا چاہیے مشرف صاحب؟ کیا گوئنگ فارورڈ اس پروسیس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کیا جائے تو سولوشن ہے, یا مزید جو ہے وہ بڈرز کو ایڈ کیا جائے اور پروسیس کو تھوڑا سا اور صاف شفاف بنایا جائے؟ کیا حل ہے اس کا کہ پی آئی اے کو پراپر طریقے سے, ہے تو وائٹ ایلیفنٹ کرنی تو اس کی پرائیویٹائزیشن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, لیکن اس پرائیویٹائزیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے اب؟ دیکھیے 2 میں سے ایک پہلے تو پالیسی جو ہے اس کو آئی تھنک کلیئرلی اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ایک تو جو آپ نے بات کی وہ اکثر سننے میں آتی ہے کہ پی آئی اے کو بس آپ جو گورنمنٹ کے بجٹ ہے اس سے ہٹا دیں, اور یہ جو ملک کے موجودہ معاشی حالات ہیں اور ہمارے جو فسکل سچویشن ہے اس میں آف کورس یہ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو لیکن ایک پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے بس اس کو بجٹ سے ہٹانا ہے, اور اس صورت میں آئی تھنک جس طرح کی ابھی پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ لویسٹ بڈر, جو کہ لویسٹ بڈر ان دا لٹل سینس آف دی ورڈ ہو سکتا ہے, اس کی بڈ آ جائے گی آپ کے پاس. اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسی پروسیس کو اس طریقے سے پلان کریں اور کنڈکٹ کریں کہ ہم نے اس کو پاکستان کے بجٹ سے تو ہٹانا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے پاکستان کو ایک اچھی ایئر لائنز بھی دینے کی کوشش کرنی ہے. وہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کمپنی کو بیٹرڈ حالت میں, ٹوٹی پھوٹی حالت میں شاید پرائیویٹائز نہیں کریں گے, بلکہ آپ ٹرائی کریں گے کہ اس کی مینجمنٹ کو کچھ ٹاسک دیا جائے کہ اتنے مہینوں میں اس کی یہ چیزیں آپ فکس کریں, اور اس کے جو سسٹمز کے بارے میں ایشوز ہیں ان کے جوابات دیے جائیں, اور اس کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ ایکٹیو کمیونیکیشن کی جائے تاکہ انویسٹرز جو ہیں ان کا کانفیڈنس آ سکے. گاٹ یور پوائنٹ. اور لوئسٹ بڈ تو انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے پاس 10 بلین آئی ہے. 10 بلین از نتھنگ
ان کمپیریزن ٹو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کی 85 بلین جو ہے وہ رکھی گئی تھی رقم, اور اس سے 8 گنا 8.5 گنا کم پہ بڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سو دس از اے پوائنٹ آف کنسرن, ایک میٹر ہے جو کہ سالو ہونا ہی چاہیے لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. بریک کی طرف جائیں گے.